السلام علیکم دوستو، آج میں جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ خاص وظیفہ قرآن پاک کی سب سے بہتر سورہ جسے ہم سورہ کوثر کہتے ہیں۔ یہ سب سے چھوٹی سورت ہے، یہ 3 آیت پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کا وظیفہ ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ یہ خاص عمل ہمارے ایک بھائی نے کیا اور انہوں نے ہی یہ وظیفہ ہمیں بتایا کہ یہ خاص عمل کر کے ان کا ایک بہت بڑا مالی مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا، اور یہ وظیفہ ہمیں انہوں نے بتایا۔ یہ خاص عمل ہم اپنی بہنوں اور بھائیوں کو بتائے جو کسی بھی مالی پریشانی میں مبتلا ہے، جن کا کوئی بھی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی بڑی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، تو وہ سورہ کوثر کا ہی یہ ایک خاص وظیفہ صرف 3 دن کر لے، انشاءاللہ صرف 3 دن کے اندر اندر پورا ہو جائے گا، چاہے جو بھی پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ ہمارے ان بھائیوں نے بتایا کہ میں نے کپڑوں کا کاروبار شروع کیا تھا، لیکن شروع میں اس میں گراہک نہیں آ رہے تھے، اور میں نے جتنا پیسہ لگایا ہوا تھا اس حساب سے آمدنی تھی وہ نہیں مل رہی تھی۔ تو پھر مجھے کسی نے سورہ کوثر کا وظیفہ بتایا کہ سورہ کوثر کا یہ عمل صرف 3 دن کرنا ہے، اور ہمارے بھائی نے جیسے انہیں بتایا انہوں نے ویسے ہی سورہ کوثر کا 3 دن اس کا عمل کیا، تو اللہ پاک نے اس سورہ کو پڑھنے کی بدولت سے صرف 3 دن کے اندر اندر ان کا جو کاروبار تھا انہیں اتنی زیادہ ترقی ہونا شروع ہو گئی، گراہک جو تھے وہ واپس مقدار میں آنا شروع ہو گئے، اور ان کی جو آمدنی تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے ان کو اتنا مال اور اتنی دولت دیا کہ انہوں نے اپنے اس کاروبار سے کمائی ہوئی جو رقم تھی یعنی 5 لاکھ کے مالک بن گئے، اور انہوں نے اپنے کاروبار سے جو رقم کمائی 5 لاکھ کی جو رقم کمائی اسے انہوں نے اپنا گھر خرید لیا، حالانکہ ان کے پاس ان کی کچھ رقم پہلے سے بھی تھی، دونوں کو ملا کے انہوں نے ایک اچھا سا گھر خرید لیا۔ تو یہ عمل کرنے سے ہمارے بھائی نے اپنا جو ایک مالی مسئلہ تھا اس کو حل کیا۔ تو یہ وظیفہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس خاص عمل کو ہم آپ کو شیئر کریں تاکہ عمل کر کے آپ کو بھی جو مالی پریشانی ہے وہ حل ہو جائے۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، سورہ کوثر جو ہے اس کے بے شمار فضائل اور برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ نے صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، مجھ سے ہی دعا مانگنی ہے، جب بھی کسی مشکل میں ہو تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہو تو قرآن مجید کی اس سورہ کی تلاوت کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس طرح اس سورہ کی تلاوت کا فائدہ یہ ہے، اگر آپ غربت کا شکار ہے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس عمل کو کرنے سے دولت کے جو مسئلے ہیں وہ کھل جائیں گے، آپ کو دولت آتی نظر آئے گی۔ اگر کوئی شخص 11 جمعے تک یعنی ہر جمعے کو 100 بار سورہ کوثر کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک 11 جمعے کے اندر اس شخص کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ جس شخص کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ شخص 41 دن تک روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ کوثر کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس شخص کو اسے اولاد سے نواز دے گا، اس شخص کو اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص اپنے مال و دولت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسے خطرہ ہو کہ کوئی بھی چیز جو چوری نہ ہو، کوئی اس کو چور چرا نہ لے، تو اس کو حفاظت میں رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس چیز پر 7 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر دم کر کے پھونک مار دے، انشاءاللہ تعالی وہ جو چیز ہے اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گی۔ تو عمل جو ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو ہمارے بھائی نے ہمیں بتایا۔ یہ عمل صرف 3 دن کرنا ہے، 3 دن آپ نے وظیفہ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 129 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے آپ نے 100 بار آنکھیں بند کر کے یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھنا ہے، یعنی پہلے آپ درود پاک پڑھ لیجئے، 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 100 بار آنکھیں بند کر کے یا سمیع پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 129 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 100 بار یا سمیع کو آنکھیں بند کر کے 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ آپ نے جو وظیفہ جو کرنا ہے، سارے وظیفے کے دوران آپ کا مقصد جو ہے، جس پریشانی کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس کا تصور ذہن میں ہونا چاہیے، اور پورا یقین کر کے یہ عمل کیجئے۔
انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر اندر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جس بھی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ یہ عمل کرو گے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا۔ یہ تینوں دنوں 5 نماز کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پیارے دوستو، ہم دنیا بھر کے فائدوں کے لیے طرح طرح کے وظیفے کرتے ہیں، پر کم سے کم ہمیں کوئی وظیفہ ایسا کرنا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہوں کو بخش دے۔ کم سے کم ایک ذریعہ تو ہمیں بنانا چاہیے، اور اسی وظیفے کی فضیلت سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو سکتی ہے اور تمام پریشانیاں دور ہو سکتی ہے۔ ایسا بھی تو کوئی عمل ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ تو آئیے دوستو، اسی طریقے کا ہم آپ کی خدمت میں ایک عمل کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دے، ہماری آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم لوگ شام کو ایسے ہی سو جاتے ہیں۔ پہلی بات، آپ لوگ شام کو سوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ ضرور کر لیا کریں۔ دن بھر میں ہم نے جانے انجانے میں نہ جانے کتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، اور ہم بنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے ایسے ہی سو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، شام کو جب بھی سوتے ہیں اس سے پہلے استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طریقے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے: یا اللہ، ہم نے جتنے بھی گناہ کیے، تو اپنی رحمت سے ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما۔ تو رحیم و کریم ہے، تو غفور و رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، تو اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آمین، اللہم آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگ روزانہ شام کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر کے ضرور سویا کرے، اور اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے جب آپ بالکل سونے والے ہو اور جب آپ اپنے بستر پر لیٹے ہو تو آپ کثرت سے اس دعا کو بنا گنے پڑھا کرے۔ یہ دعا یہ ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پیارے دوستو، یہ دعا بہت زیادہ مجرب اور پاورفل ہے۔ جو شخص سوتے وقت یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور بھی اس دعا کی انگنت فضیلتیں ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ آپ شام کو سوتے وقت استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ یہ کم سے کم 3 مرتبہ ضرور پڑھے۔ روزانہ شام کو سوتے وقت اس دعا کی فضیلت سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے تمام گناہ بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اگر آپ دل سے یہ نیت کر لے اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگ سوتے وقت 3 بار اس دعا کو ضرور پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے: یا اللہ، تو ہمارے اور ان تمام لوگوں کے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سبھی لوگوں کے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ آمین، اللہم آمین۔